دنیا بھر میں آج سائنس کا عالمی دن منایا گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اس دن کو منانے کا مقصد سائنس کے فیوز و برکات کا اعتراف کرنا اور دنیا بھر کو اس کے مثبت اثرات سے آگاہی دینا ہے۔ اس حوالے سے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یونیسکو کی نمائندہ سمیت سائنسدانوں اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اعظم سواتی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہر میدان میں دیکھا کہ پاکستان کی ترقی ہمارے جوانوں سے ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا بجٹ 2 ارب ہے۔ 6 ماہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تبدیلی واضح نظر آئے گی۔ 6 months inshallah ta'ala I will have 4 or at least 5 science parks throughout Pakistan inshallah ta'ala. Where the funds are going to coming in, I'm not worried about. I'm not going to ask Imran Khan to give me fund. Inshallah ta'ala, there are people, there are overseas Pakistani are going to come help my children in the future of Pakistan. Otherwise, we will be in a status quo condition where we are. ایک سروے ہوا ہے، میں سب بچوں کو کہہ دوں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا سروے ہے، بڑا کریڈیبل سروے ہے کہ جب آپ $10,000 جو ہے کسی انفراسٹرکچر کے اندر، کسی روڈ کے اندر، کسی پل کے اندر، کسی عمارت بنانے کے اندر، کسی ایئرپورٹ بنانے کے اندر استعمال کرتے ہو تو یو اونلی کریٹ، آپ صرف 5 نوکریاں یا 5 لوگوں کو ملازم کرتے ہیں $10,000 کی انویسٹمنٹ پہ۔ آسان سے میں بتاؤں کہ 10,000 انویسٹ جب کرتے ہیں، $10,000 جب انویسٹ کرتے ہیں تو آپ صرف 5 آدمیوں کو جاب دلاتے ہیں انفراسٹرکچر کے اندر، اور جب وہی $10,000 جو ہے بزنس انکیوبیٹر کے اندر خرچ کرتے ہیں تو 45 نوکریاں جو ہے پیدا کرتے ہیں، اور 45 پھر ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اور ملک آگے جاتا ہے۔ یونیسکو کی نمائندہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونیسکو نے ہمیشہ پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک سے تعاون کیا۔ رواں برس اس دن کا مرکزی خیال ہے سائنس ایک انسانی حق۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ سائنس سے مستفید ہونے کے لیے اس کو استعمال کر سکے اور سائنسی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ I'm very pleased to be with you here today to celebrate the World Science Day. For peace and development, which has a focus, as has been mentioned several times this year, on science as human right. Recalling, everyone has the right to participate in and benefit from science. The purpose of today is to spark a global discussion on ways to improve access to science and to the benefits of science for sustainable development. دنیا کو فائدہ پہنچانے والی سائنسی ایجادات کرنے والے سائنسدان انسانیت کے محسن کہلائے، جیسے جان لیوا امراض سے بچاؤ کی دوائیں یا ایسی ایجادات جس سے انسان تکلیف اور جہالت سے گزر کر آسانی اور روشنی میں آ پہنچا۔ پاکستان سائنس ڈے آج جو یہ نیشنل سائنس ڈے کہہ لیں یا انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزڈ ہے سائنس ڈے اوور آل، یہ ہمارے جو سائنسدان تھے ایک اشفاق احمد صاحب، ان کی بیسیکلی سجیسٹڈ وہ تھی کہ جی ایک نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ سائنس ڈے منایا جائے تاکہ اس دن بچوں میں، اس دن قوم میں ایک اس کا پیدا کیا جائے نو ہاؤ کہ جی سائنس کی دنیا میں کتنی امپورٹنس ہے، اور سائنس ہی جو ہے وہ ملکوں کو آگے لے کے گئی ہے۔ ملکی ترقی میں سائنس کا بہت بڑا کام ہے۔ میرا نام حارث بن اشرف ہے، میں NET یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں فائنل ایئر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں، اور ورلڈ سائنس ڈے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ سائنس ایک ہر انسان کی بنیادی حقوق ہے ہر انسان کا، اور یہ جتنا ہم اسٹوڈنٹس میں یہ ویژن اسپریڈ کریں گے وہ ہمارے قوم کے مستقبل کے معمار بنیں گے، اور یہ ویژن ہمیں اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس سوسائٹی کو آگے لے کے جانا ہے، ہمیں ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کرنا ہے فار دا بینیفٹ آف مین کائنڈ۔ پاکستان سائنس کے شعبے میں ایک قابل فخر نام پیدا کرنے کا اعزاز ضرور رکھتا ہے، جس کی ذہانت کا اعتراف دنیا بھر نے کیا۔ فزکس کے شعبے میں اہم تحقیق کرنے والے ڈاکٹر عبدالسلام پہلے پاکستانی ہیں جن کی خدمات کے اعتراف میں
انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ میں حلیمہ سعدی ہوں اور لم اسکول حیدرآباد پشاور۔ مجھے پوسٹر کمپٹیشن میں فرسٹ پوزیشن ملی ہے۔ جو ٹاپک تھا ہمارے پوسٹر کا وہ تھا ویلتھ فرام ویسٹ، یعنی کہ ہم جو ہماری ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں ان سے ہم نئی نئی چیزیں کیسے بنا سکتے ہیں، ان سے ہم اس کو ہم اپنی کنٹری کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ہم لوگ بہت اچھی چیز بنا سکتے ہیں، اسے ریسائیکل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے اپنے پوسٹر میں بھی یہی دکھایا۔ پوسٹر میں میں نے ڈفرینٹ چیزیں دکھائی، جیسے کہ اگر ہم لوگ پلاسٹک کینز لے لیں، پیپر لے لیں، ان سب چیزوں کو ریسائیکل کر کے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں۔ میرا نام معروف طارق ہے اور میں پریزنٹیشن کانوینٹ ہائی اسکول رسالپور سے آئی ہوں اور مجھے پوسٹر کمپٹیشن میں 3rd پوزیشن ملا ہے۔ یہ نوجوان نہایت ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، جن کا ثبوت دنیا بھر سے انہیں ملنے والے مختلف اعزازات ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی نوجوان صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، تاہم وسائل اور مواقع کی کمی ان کے آڑے آ جاتی ہے۔ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے ہم سب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔